بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. برادران اسلام، آج اس نشست میں اللہ جل وعلا کی توفیق سے ہمارے درس کا عنوان ہے جس جگہ پر شرک ہو رہا ہو، جس جگہ پر غیر اللہ کی عبادت ہو رہی ہو، جس جگہ پر غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کیے جا رہے ہوں، جہاں مشرکین کا کوئی میلہ عرس قائم ہوتا ہو، کیا وہاں اسلام اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اجازت دیتا ہے؟ رب ذوالجلال تقدس و تعالی سے دعا ہے، التجا ہے کہ الہ العالمین حق گوئی کی توفیق عطا فرما، اور جہاں تک ہماری آواز پہنچے اللہ جل وعلا اپنے فضل و احسان سے ہر سننے والے کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی، ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھیں، دین اسلام دین توحید ہے. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر معاملے میں عقیدہ توحید کا دفاع فرمایا ہے. میں ہر درس میں چند ایسی باتیں ہیں جنہیں ہمیشہ ذکر کرتا ہوں، وہ اس لیے تاکہ ہمارے سامنے اس معاملے میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ جو ہے وہ کھل کر سامنے آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے دن جب آپ دعوت توحید کا پیغام لے کر اہل طائف کے پاس گئے، جنہوں نے آپ کو زخمی کیا، آپ لہو لہان ہو گئے، جوتے خون سے تر ہو گئے، آپ زخمی حالت میں ایک کھائی میں گرے. اللہ جل وعلا نے آسمانوں سے جبریل کو بھیج دیا اور ارشاد فرمایا کہ میرے پیغمبر سے کہیں کہ رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے آپ کی اور اہل طائف کی، آپ کی قوم کی گفتگو کو سنا ہے، اور یہ پہاڑوں پر معمور فرشتے کو بھیجا ہے. اگر آپ حکم دیں تو ان اہل طائف کو ان پہاڑوں کے درمیان کچل دیا جائے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں جبریل، میں رب ذوالجلال تقدس و تعالی سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ جل وعلا ان کی پشت سے ایسی نسل نکالے گا جو اللہ کی توحید پر ایمان لائیں گے. آپ لوگ غور کریں کہ پیارے پیغمبر کو جھٹلایا گیا، طائف سے نکال دیا گیا، پتھر مارے گئے، زخمی کر دیا گیا، لہو لہان ہو گئے، کھائی میں آ کر گرے، لیکن قوم کے لیے بد دعا نہ کی. اس کے برعکس دیکھیے آپ، نبی علیہ السلام رحمت للعالمین حجرہ عائشہ میں بستر مرگ پر ہیں. صحیح بخاری کتاب الصلاۃ اٹھائیے اور پڑھیے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ وہ بیماری جس میں اللہ کے پیغمبر کو شفا نہ ہوئی، آپ اللہ تعالیٰ سے جا ملے، آپ بستر مرگ پر تھے، حالت تکلیف کی وجہ سے اپنے چہرے پر کپڑا ڈالتے اور ہٹاتے اور ارشاد فرماتے لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. اے اللہ تو لعنت کر ان یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا.
میں آپ لوگوں کی یہاں توجہ چاہوں گا۔ نبی علیہ السلام نے جب یہود و نصارہ پر اور جس وقت جس جگہ لعنت کی، وہاں نہ تو کوئی یہودی تھا نہ کوئی نصرانی تھا۔ اس وقت نبی علیہ السلام کے اہل بیت تھے، آپ کے صحابہ تھے، مگر اللہ کے پیغمبر اس نازک وقت میں، بڑا قیمتی مرحلہ ہے، آپ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں اور اس وقت اپنے صحابہ کے سامنے یہود و نصارہ پر لعنت کر رہے ہیں، یہ کیا معاجرہ ہے؟ اس بات کا جواب سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما دیتے ہوئے ارشاد فرماتی ہیں، یحذر ما صنعوا، دراصل اللہ کے پیغمبر اس بات کو بیان کر کے اپنی امت کو قبر پرستی کے شرک سے خبردار کرنا چاہتے تھے۔ میں قربان جاؤں اپنی ماں کی فقہات پر کہ نبی علیہ السلام کی بات سن کر اس بات کو بیان کر دیا کہ کہیں کوئی پڑھنے والا سننے والا یہ نہ کہہ ڈالے کہ امام الانبیاء رحمت للعالمین بستر مرگ پر ہیں، زندگی اور موت کی کشمکش ہے، ارد گرد صحابہ ہیں، گھر والے ہیں، لیکن یہود و نصارہ پر لعنت کر رہے ہیں، کیونکہ وہاں تو کوئی نہ نصرانی تھا نہ یہودی تھا، آپ کے اہل بیت تھے، صحابہ تھے، پھر آپ کیوں لعنت کر رہے تھے؟ سیدہ عائشہ نے بڑا قیمتی جواب ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا یحذروا ما صنعوا، دراصل پیارے پیغمبر اس بات کو بیان کر کے امت کو اس قبر پرستی کے شرک سے خبردار کرنا چاہتے تھے کہ کہیں میری یہ امت قبر پرستی کے شرک میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اسی حدیث کی آخر میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اگر اس بات کا خدشہ نہ ہوتا کہ اللہ کے پیغمبر کی قبر کو سجدہ گہ بنا لیا جائے گا تو آپ کی قبر کو کھول دیا جاتا، یا کھلے میدان میں آپ کی قبر صحابہ کے ساتھ قبرستان میں ہوتی۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے قبل اس بات کو رب سے مانگا، دعا کی، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ تو میری قبر کو بت نہ بننے دینا کہ اس کی پرستش کی جائے۔ میں یہاں یہ باتیں اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ ہم اس بات کو بڑی اہمیت سے لیں، اس بات کو بڑی سنجیدگی سے لیں، کیونکہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آج امت اسلامیہ کی ایک کثیر تعداد جہالت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، عقیدہ توحید سے دوری کی وجہ سے، اندھی تقلید کی وجہ سے شرک اکبر کی مرتکب ہے، مگر افسوس یہ ہے کہ لوگ شرک کو شرک نہیں سمجھتے۔ اللہ کے بندو، رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے قرآن کریم کے اندر دو گناہ ایسے ہیں جن کی بابت یہ ارشاد فرمایا کہ جو اس حال میں مرا، جو اس حال میں مرا، یعنی ان دو گناہوں کے ساتھ اس کی موت ہوئی، ان دو گناہوں پر جو مرا، ایسے انسان کے لیے کوئی بخشش کی گنجائش نہیں، ایسے انسان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ رب ذوالجلال کا ارشاد سن لیجئے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کرنے والے ہی کو معاف نہیں کرے گا۔ شرک کے علاوہ جو گناہ ہے وہ رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی مشیت پر ہے۔ کیا پتہ چلا؟ شرک وہ گناہ ہے جس کی معافی رب کے پاس ہے ہی نہیں، یعنی جو بندہ بغیر توبہ کے، بغیر عقیدہ توحید کے
شہادتین کے اقرار کے بغیر مر گیا، یعنی مرنے سے پہلے اس نے شرک سے توبہ نہ کی، ایمان نہ لایا، ایسے انسان کے لیے رب کے پاس بخشش ہے ہی نہیں۔ ایک گناہ تو شرک ہو گیا، دوسرا گناہ کیا ہے؟ کفر، یعنی کفر اکبر۔ رب ذوالجلال تقدس و تعالی کا ارشاد ہے، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، جو کافر ہوئے اہل کتاب میں سے اور یہ مشرکین، یہ سب جہنم کی آگ میں جائیں گے، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور ارشاد فرمایا کہ یہ اس کائنات کی کافر اور مشرک بدترین گندی مخلوق ہیں۔ جب رب نے یہ اعلان فرما دیا ہے کہ کفر اور شرک کی معافی رب کے پاس ہے ہی نہیں، تو پھر کیوں ہم لوگ شرک سے محتاط نہ رہیں؟ اللہ کے بندو، جب اللہ جل وعلا ہمیں بال بال خبردار کر رہا ہے کفر اور شرک کے متعلق کہ یہ وہ گناہ ہیں جن کی معافی رب کے پاس ہے ہی نہیں، انبیاء علیہم السلام خائف وہ اللہ کی پناہ طلب کرتے کفر اور شرک سے کہ رب ذوالجلال ہمیں محفوظ رکھ۔ سورہ ابراہیم نے اللہ جل وعلا نے خلیل اللہ کی دعا ذکر کی ہے، وہ رب سے مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں، وَجُنُوبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ میری اور میری اولاد کو بتوں کی پرستش سے محفوظ رکھ لے۔ غور کیجئے میرے بھائیوں کہ شرک کا معاملہ کتنا خطرناک اور سنگین ہے کہ انبیاء خائف ہیں، انبیاء رب کی پناہ طلب کر رہے ہیں۔ صحابہ کو پیارے پیغمبر نے دعا سکھلائی کہ اس کو صبح و شام پڑھا کرو اور اللہ کی پناہ طلب کیا کرو ہر قسم کے شرک سے، چاہے ظاہری ہو یا باطنی ہو، جسے تم جانتی ہو یا نہیں جانتے، ہر قسم کے شرک سے رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی پناہ طلب کیا کرو۔ تو ہمارا عنوان کیا ہے اس نشست میں؟ آپ احباب نے شروع میں سن لیا ہے کہ ایسی جگہوں پر جہاں شرک ہو رہا ہو، جہاں غیر اللہ کی عبادت ہو رہی ہو، جہاں غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کیے جا رہے ہوں، کیا وہاں رب ذوالجلال کی عبادت کی اسلام اجازت دیتا ہے؟ سب سے پہلے ہم اپنے موقف کی تائید میں، ہم اپنے اس عنوان کے تحت سورہ توبہ کی ایک آیت کریمہ آپ احباب کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ یہ آیت نمبر 108 ہے، جس میں رب ذوالجلال تقدس و تعالی ارشاد فرماتا ہے اپنے پیغمبر کو خطاب کرتے ہوئے، لا تقم فیہ ابدا، آپ نے ہرگز اس مسجد میں نماز کے لیے نہیں کھڑا ہونا۔ یہاں کس مسجد سے روکا جا رہا ہے؟ مسجد ضرار سے، جس مسجد کی بنیاد کفر و نفاق پر رکھی گئی، جس مسجد کی بنیاد مسلمانوں کے درمیان تفریق ڈالنے کے لیے رکھی گئی۔ رب ذوالجلال تقدس و تعالی اپنے پیغمبر کو حکم دے رہا ہے، لا تقم فیہ ابدا، آپ نے اس مسجد میں ابھی نہیں بلکہ کبھی بھی نہیں کھڑا ہونا نماز کے لیے۔ آگے رب نے ارشاد فرمایا، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ، اس مسجد کی نسبت وہ مسجد زیادہ اہم اور اولیٰ ہے جس کی بنیاد شروع ہی دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے۔ یہاں اشارہ کس طرف ہے؟ مسجد قباء کی طرف۔ ارشاد فرمایا، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، کیونکہ اس مسجد میں ایسے مومن ہیں
ایسے نمازی ہیں جو پاکیزگی کو، طہارت کو پسند کرتے ہیں، ہر قسم کی طہارت، نفوس کی طہارت، اسی طرح اعمال کی طہارت، اجساد کی طہارت، لباس کی طہارت، مکان کی طہارت، یہ لوگ طہارت کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ جل وعلا یہاں اس آیت کریمہ میں اہل قبا کی تعریف کر رہا ہے کہ وہ لوگ اگر مٹی کے ڈھیلوں سے استنجا کرتے تو ساتھ پانی بھی استعمال کرتے تاکہ مزید اور زیادہ طہارت جو ہے وہ حاصل ہو۔ اللہ جل وعلا نے آخر میں ارشاد فرمایا کہ رب ذوالجلال ایسے پاکیزہ لوگوں سے محبت رکھتا ہے۔ تو یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کو تلاوت کرنے کا مقصد کیا ہے؟ دراصل مسجد قباء کے مقابلے میں منافقین نے ایک مسجد تعمیر کی جسے قرآن نے مسجد ضرار کہا ہے، جس کی تعمیر کا مقصد کیا تھا؟ کفر، نفاق، اہل اسلام کے درمیان تفریق ڈالنا۔ جب یہ مسجد تعمیر ہو گئی تو منافقین نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے، اے اللہ کے رسول آپ تشریف لائیں اور مسجد میں نماز کے لیے کھڑے ہوں تاکہ جو دیگر لوگ ہیں ان کو یہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے، تاکہ انہیں ہم یہ بات بتلا سکیں کہ اس مسجد کی تعمیر میں نبی علیہ السلام کی موافقت حاصل ہے، اور انہوں نے اس مسجد کی تعمیر کا یہ عذر پیش کیا کہ جو لوگ مسجد قباء تک نہیں آ سکتے وہ وہاں اسی مسجد میں نماز ادا کر لیا کریں۔ مگر نبی علیہ السلام اس وقت غزوہ تابوک کے لیے تیاری فرما رہے تھے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ میں واپسی پر تشریف لاؤں گا وہاں نماز کی ادائیگی کے لیے۔ چنانچہ جب اللہ کے رسول علیہ السلام تابوک سے واپس پلٹتے ہیں تو رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے آپ پر یہ آیات اتار دیں، اور اپنے پیغمبر کو اللہ نے حکم دیا لا تقم فیہ ابدا۔ پیارے پیغمبر، آپ نے ایسی مسجد جس کی تعمیر، جس کی بنیاد پہلے ہی دن کفر اور نفاق اور مسلمانوں کے درمیان تفریق ڈالنے کے لیے رکھی گئی ہے، ایسی مسجد میں آپ نے ابھی نہیں بلکہ کبھی بھی نہیں کھڑا ہونا۔ کس کے لیے؟ نماز کے لیے۔ شاہد یہاں یہ ہے، میں اب آپ لوگوں کی یہاں توجہ چاہوں گا، مسلمانوں غور سے سنو۔ اگر پیارے پیغمبر علیہ السلام ان کی دعوت پر اس مسجد میں چلے جاتے نماز کی ادائیگی کے لیے، اللہ کے پیغمبر وہاں جا کر اس مسجد میں کس کے لیے نماز ادا کرتے، کس کے لیے قیام کرتے، کس کے لیے رکوع کرتے، کس کے لیے سجدہ کرتے، کس کے لیے تشہد فرماتے، کس کے لیے اذکار پڑھتے، کس سے دعائیں کرتے؟ اللہ سے۔ کس سے؟ اللہ سے دعائیں کرتے، اللہ کے لیے قیام کرتے، رب کے لیے رکوع کرتے، رب کے لیے سجدہ کرتے، رب کا ذکر کرتے، رب کے لیے تشہد فرماتے۔ یعنی آپ کا وہاں کھڑا ہونا کس کے لیے ہوتا؟ رب ذوالجلال کے لیے، تقدس و تعالی کے لیے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں آپ کو اس بات کے حکم دیا ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ ارشاد فرمایا کہ پیارے پیغمبر آپ اس بات کا اعلان کر دیجئے کہ آپ کی نماز، قربانی، جینا مرنا کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ گویا میری زندگی کی جملہ عبادات، چاہے ان کا تعلق اقوال سے ہو، اعمال سے ہو، اموال سے ہو، زبان سے ہو، قلوب سے ہو، تمام تر عبادت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ آئیے دوستو، اب ہم آپ کے سامنے اپنے عنوان کی تائید میں ایک حدیث بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور آپ لوگ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ آج اس نشست میں ہمارا عنوان ہے کہ جس جگہ پر، یعنی جہاں
غیر اللہ کی عبادت ہو رہی ہو، جہاں اللہ کے ساتھ شرک ہو رہا ہو، جہاں غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کیے جا رہے ہوں، وہاں اسلام اللہ کی عبادت کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ یہ حدیث سنن ابی داؤد کے اندر ہے۔ اس کے راوی ہیں ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالی عنہ، بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے بوانہ مقام پر اونٹ ذبح کرنے کی نظر مانی تھی۔ وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آیا فتویٰ لینے کے لیے، اجازت لینے کے لیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کیا میں وہاں جانور ذبح کر سکتا ہوں، اونٹ ذبح کرنے کی نظر پوری کر سکتا ہوں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اسے اجازت دینے سے پہلے اس سے اور جو لوگ وہاں موجود تھے ان سے چند سوالات کیے۔ پہلا سوال نبی علیہ السلام کا، یہ بات قابل غور ہے، توجہ فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا هل كان فيه وثن من اوثان الجاہلیہ یعبد قالوا لا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاں یہ اپنی نظر پوری کرنا چاہتا ہے، کیا وہاں کبھی زمانہ جاہلیت میں بتوں میں سے کسی بت کی عبادت تو نہیں کی جاتی تھی؟ لوگوں نے عرض کیا نہیں اللہ کے رسول۔ قال فهل كان فيها عید من اعیادہم۔ نبی علیہ السلام نے دوسرا سوال کیا، جہاں یہ اپنی نظر پوری کرنا چاہتا ہے، کیا وہاں کبھی زمانہ جاہلیت میں مشرکین کا کوئی میلہ تو نہیں لگتا تھا، عرس تو قائم نہیں ہوتا تھا؟ قالوا لا، لوگوں نے عرض کیا نہیں اللہ کے رسول۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوفی بنذرک۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تو اپنی نظر کو پورا کر لے، اور آگے ارشاد فرمایا فإنه لا وفاء لنذر في معصیۃ اللہ ولا فيما لا يملك ابن آدم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی جو معاصیت کی نظر ہے، رب کی جو نافرمانی کی نظر ہے، وہ کسی کے لیے پورا کرنا بالکل جائز نہیں، اور نہ ہی کوئی ایسی نظر پورا کرنا ابن آدم پر ضروری ہے کہ جس کی وہ استطاعت نہیں رکھتا۔ یہاں نبی علیہ السلام کے یہ جو چند سوالات ہیں، ہمارے لیے ان کے اندر بڑا درس ہے، بڑی تعلیم ہے، بڑی نصیحت ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی بات کو سن کر آپ نے اسے اجازت دینے سے پہلے پہلا سوال اس سے یہ کیا، اور وہاں جو لوگ موجود تھے ان سب سے گواہی کے طور پر کہ جہاں یہ نظر پوری کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اس شخص نے بوانہ جو جگہ ہے اس کا تعین کیا تھا اونٹ ذبح کرنے کے لیے، یہ جو جگہ کا تعین تھا یہ سوالات اٹھا رہا تھا۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اونٹ ذبح کرنے کی نظر مانتا بغیر کسی جگہ کے تعین کے، بغیر کسی وقت کے، تو بات اتنی پیچیدہ نہ تھی۔ لیکن اس شخص نے کیا کہا کہ میں نے بوانہ مقام پر اونٹ ذبح کرنے کی نظر مانی تھی، تو نبی علیہ السلام نے عقیدہ توحید کا دفاع فرماتے ہوئے اس سے پہلا سوال یہ کیا کہ اے وہ شخص جس نے بوانہ جگہ پر اونٹ ذبح کرنے کی نظر مانی ہے، کیا وہاں زمانہ جاہلیت میں جو وقت گزر چکا ہے، جاہلیت کا جو دور گزر چکا ہے جب بتوں کی عبادت ہوتی تھی، کیا وہاں اس جگہ پر کوئی کبھی بت تو نہیں پوجا جاتا تھا؟ لوگوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول۔ پھر نبی علیہ السلام نے دوسرا سوال کیا، کیا وہاں کبھی مشرکین کا کوئی
عرس میلہ تو نہیں لگتا تھا؟ لوگوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول ایسا کچھ نہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے اسے اجازت دی، ارشاد فرمایا کہ تو اپنی نظر کو پورا کر لے۔ پھر آگے کیا ارشاد فرمایا کہ اللہ کی نافرمانی کی نظر جو ہے یہ کسی پر پورا کرنا قطعی طور پر ضروری نہیں ہے، بلکہ اللہ کی نافرمانی کی نظر پورا کرنا یہ گناہ ہے۔ در حقیقت اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان چند سوالات میں امت کو بہت بڑی تعلیم دی ہے، بہت بڑا درس دیا ہے کہ جہاں غیر اللہ کی عبادت ہو رہی ہو، جہاں شرک ہو رہا ہو، جہاں غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کیے جا رہے ہوں، وہاں رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی عبادت کے لیے بھی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ نبی علیہ السلام کا لوگوں سے یہ پوچھنا کہ جہاں یہ نظر پوری کرنا چاہتا ہے کیا وہاں کسی دور میں یعنی زمانہ جاہلیت میں بتوں میں سے کسی بت کی عبادت تو نہیں کی جاتی تھی؟ وہ اس لیے کہ اس شخص نے اونٹ ذبح کرنے کے لیے بوانا جگہ ہی کا کیوں تعین کیا؟ اللہ کے لیے اونٹ ذبح کرنے تھے کہیں بھی کر لیتا، لیکن اس شخص نے اس جگہ کا تعین کیوں کیا؟ اسی وجہ سے نبی علیہ السلام نے اس سے یہ سوالات کیے۔ آپ لوگ اس بات کو بخوبی سمجھ لیں کہ اگر اس جگہ پر جہاں وہ اونٹ، آپ لوگ میرے بھائیوں اس بات کو بخوبی سمجھ لیں کہ اگر اس جگہ پر جہاں وہ اونٹ ذبح کرنا چاہتا تھا، اگر وہاں کبھی زمانہ جاہلیت میں کسی بت کی عبادت کی جاتی تھی، اللہ کے رسول علیہ السلام وہاں اللہ کے لیے اونٹ ذبح کرنے کی بھی اجازت نہ دیتے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے دوسرا سوال کیا کیا؟ کیا وہاں مشرکین کا کوئی میلہ تو نہیں لگتا تھا؟ اگر لگتا تھا، یہ نہیں کہ لگ رہا، اگر لگتا تھا تو اللہ کے رسول علیہ السلام وہاں اونٹ ذبح کرنے کی اجازت نہ دیتے۔ غور کیجئے کہ اسلام کس طرح عقیدہ توحید کی حفاظت فرماتا ہے، توحید کا دفاع فرماتا ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اس عظیم حدیث میں امت کو بہت بڑی تعلیم دے ڈالی ہے، امت کو بہت بڑا درس دیا ہے کہ امت اس بات کو بخوبی سمجھ لے کہ جہاں شرک ہو رہا ہو، جہاں غیر اللہ کی عبادت ہو رہی ہو، جہاں غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کیے جا رہے ہو، جہاں رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی حدود کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہو، جہاں اسلامی حدود کو توڑا جا رہا ہو، جیسا کہ آپ لوگ دیکھتے ہیں درگاہوں پر، مزاروں پر، آستانوں پر جہاں قوالیاں ہوتی ہیں، ہجڑے ناچتے ہیں، عورتیں کھلے عام لوگوں کے سامنے رقص کرتی ہیں، دھمالے ڈالتی ہیں۔ نبی علیہ السلام اس حدیث میں امت کو یہ تعلیم دے گئے ہیں کہ ایسی جگہوں پر رب کی عبادت کے لیے بھی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اس لیے میں مخاطب ہوں ایسے تمام لوگوں سے جو فقط یہ کہہ کر ایسی جگہوں پر، ایسی آستانوں پر، درگاہوں پر، مزاروں پر جاتے ہیں، جی ہم وہاں نفل پڑھنے جا رہے ہیں، جی ہم وہاں جانور ذبح کرنے جا رہے ہیں، جی ہم وہاں دعا مانگنے جا رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، دعا عبادت ہے، نفل عبادت ہے، ذبح کرنا عبادت ہے، اور یہ عبادت خالص ایک اللہ کے لیے ہو۔ تو برادران اسلام، میں نے آپ احباب کے سامنے اپنے اس عنوان کے تحت سب سے پہلے جو آیت کریمہ پیش کی ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 107، جس میں رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے اپنے پیغمبر کو اس بات کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، لا تقم فیہ ابدا، تیرے پیغمبر آپ علیہ السلام نے ایسی مسجد میں کبھی بھی نماز کے لیے نہیں کھڑا ہونا جس مسجد کی بنیاد نفاق،
کفر اور مسلمانوں کے درمیان تفریق ڈالنے کے لیے رکھی گئی ہو۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام یہ مسجد اس لائق نہیں ہے کہ آپ اس میں اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہوں۔ اس مسجد کی نسبت وہ مسجد زیادہ اہم اور اولیٰ ہے جس کی بنیاد شروع ہی دن سے تقوی پر رکھی گئی ہو۔ آپ اس میں نماز کے لیے کھڑا ہوا کریں جس میں ایسے نمازی ہیں، ایسے مومن ہیں جو طہارت کو، پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پاکیزہ لوگوں سے محبت رکھتا ہے۔ تقدس و تعالی۔ تو آپ لوگوں کے سامنے میرے بھائیوں اس آیت کریمہ کی روشنی میں یہ بات کھل کر آئی ہوگی کہ اگر اللہ کے رسول علیہ السلام مسجد ضرار جس کو منافقین نے تعمیر کیا، تعمیر کرنے کے بعد وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور آ کر عرض کی اللہ کے رسول آپ تشریف لائیں اس مسجد میں نماز کی ادائیگی کے لیے۔ اگر اللہ کے رسول وہاں جا کر نماز کی ادائیگی کے لیے کھڑے ہوتے تو کس کے لیے نماز ادا کرتے؟ اللہ کے لیے۔ مگر اللہ جل وعلا نے اپنے پیغمبر کو ایسی فساد والی جگہ پر اپنی عبادت سے بھی روک دیا جس کی بنیاد کفر، نفاق اور مسلمانوں کے درمیان تفریق ڈالنے پر رکھی گئی ہو۔ اور حدیث ثابت ابن الضحاک رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نبی علیہ السلام کا اس سائل کی بات سن کر جس نے بوانا مقام پر اونٹ ذبح کرنے کی نظر مانی تھی، اللہ کے پیغمبر نے لوگوں سے پوچھا کہ جہاں یہ نظر پوری کرنا چاہتا ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ کیا کبھی وہاں کسی بت کی عبادت تو نہیں ہوتی تھی؟ کیونکہ زمانہ جاہلیت میں بت پرستی عام تھی، اور اس شخص نے بوانا مقام کا تعین کیوں کیا ہے؟ اس نے اللہ کے لیے نظر مانی ہے تو یہ کہیں بھی پوری کر سکتا تھا، کسی وقت پوری کر سکتا تھا، لیکن اس نے اس جگہ کا تعین کیوں کیا ہے؟ یہ تعین بہت سارے سوالات اٹھا رہا تھا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے اس بات کو پوچھ کر بالکل ڈکلیئر کیا، کلیئر کیا کہ وہاں کبھی زمانہ جاہلیت میں کسی بت کی عبادت تو نہیں کی جاتی تھی۔ لوگوں نے بتلایا کہ نہیں اللہ کے رسول وہاں کبھی کسی بت کی عبادت نہیں ہوتی تھی۔ پھر نبی علیہ السلام کا دوسرا سوال، جہاں یہ نظر پوری کرنا چاہتا ہے کیا وہاں کبھی کسی وقت میں مشرکین کا کوئی میلہ تو نہیں لگتا تھا، عرس تو نہیں لگتا تھا؟ لوگوں نے بتلایا کہ نہیں اللہ کے رسول ایسا کوئی معاملہ وہاں نہیں ہوتا تھا۔ پھر آپ نے حکم دیا، اجازت دی کہ تو اپنی نظر کو وہاں جا کر پوری کر لے۔ اللہ کے بندو، نبی علیہ السلام کا یہ اسوہ، یہ تعلیم ہمارے لیے قابل غور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو باقاعدگی سے پوچھ رہے ہیں کہ جہاں تو نے نظر مانی ہے یعنی بوانا مقام پر، وہاں کہیں شرک تو نہیں ہوتا تھا، وہاں کوئی مشرکین کا میلہ تو نہیں لگتا تھا، کیونکہ تیرے اس فعل کی وجہ سے کسی کو دھوکہ نہ ہو، کوئی غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے۔ دیکھیں نبی علیہ السلام کس طرح عقیدہ توحید کا دفاع فرما رہے ہیں، اور آج دیکھ لیجئے اکثر لوگ جنہیں ہم جانتے ہیں، مجھے واللہ تعجب ہوتا ہے ان سے جب سنو تو کہتے ہیں جی یہ جو کچھ درگاہوں پر ہو رہا ہے، مزاروں پر ہو رہا ہے، آستانوں پر ہو رہا ہے، مثلا چادریں چڑھانا، قبروں پر نظریں چڑھانا، دیے جلانا، قبروں کا طواف کرنا، قبروں کے سامنے قیام کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، وہاں نظریں چڑھانا، بچوں کے سروں کی چوٹیاں کاٹ کر قبروں پر چڑھانا، وہاں دھمالیں، وہاں رقص، وہاں اسی طرح جو ہے قوالیوں کا ہونا، عورتوں کا بے پردہ گھومنا، یہ ساری چیزیں ناجائز ہیں، حرام ہیں، یہ ساری چیزیں متعلق ہیں شرک اکبر سے۔ اور وہاں قبروں میں مدفون جو لوگ ہیں انہیں غیبانہ مدد کے لیے پکارنا، ان سے استغاثہ کرنا، استعانت کرنا، یہ سب کچھ شرک ہے۔ ان ساری چیزوں کو یہ لوگ مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایسی درگاہوں پر، مزاروں پر، آستانوں پر جاتے ہیں جہاں رب کعبہ کی قسم ہے کھلے عام شرک اکبر کا ارتکاب کیا جا رہا ہے۔
جہاں لوگ جو ہیں صاحب قبر کو پکار رہے ہیں، اس سے دعائیں مانگ رہے ہیں، استعانت کر رہے ہیں، قبر پر چادریں چڑھ رہی ہیں، وہاں قبر کو دودھ سے دھویا جا رہا ہے، گلاب کی عرق سے غسل دیا جا رہا ہے، قبر کا طواف ہو رہا ہے، ان کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، وہاں یہ دھڑلے سے جاتے ہیں، کھلے عام جاتے ہیں۔ اگر آپ لوگ میرے بھائیوں ان سے دریافت کریں کہ آپ لوگ سب کچھ مانتے ہو، تسلیم کرتے ہو، جانتے ہو، یہ جو سب کچھ وہاں ہو رہا ہے اولیاء اللہ کی محبت کی آڑ میں یہ ساری چیزیں متعلق ہیں شرک اکبر سے، تو آگے سے ایکسپٹ کریں گے جی بالکل صحیح ہے، وہاں شرک ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی وہاں جاتے ہیں۔ کیوں جاتے ہو؟ جی زیارت کے لیے، تلاوت کرنے کے لیے، فاتحہ کہنے کے لیے، دعا مانگنے کے لیے۔ اللہ کے بندو، جب آپ لوگ اس بات کو بخوبی اچھی طرح سمجھتے ہو، جانتے ہو، تسلیم کرتے ہو کہ وہاں شرک ہو رہا ہے، پھر کیوں جاتے ہو؟ کیوں کسی کے لیے شرک کا دروازہ کھولتے ہو کسی جاہل کے لیے؟ آپ اگر سفید پوش انسان وہاں چلے جاتے ہو، وہاں اگر آپ کو کوئی جاہل دیکھے گا وہ تو یہی سمجھے گا نا جو کچھ میں کرنے یہاں آیا ہوں یہ بھی یہی کچھ کرنے آیا ہے، اس کی گمراہی میں اور اضافہ ہوگا۔ آپ کیوں سبب بنتے ہو لوگوں کے لیے غلط فہمی کا، لوگوں کے لیے بدعقیدگی کا، غلط فہمی کا شکار ہونے کا؟ کیوں جو ہے مین کردار ادا کرتے ہو؟ ان چیزوں سے بعد آ جاؤ۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ قرآن تلاوت کرنا عبادت ہے، دعا عبادت ہے، سورۃ الفاتحہ کی قرات عبادت ہے، نفل ادا کرنا عبادت ہے، اور عبادت حق ہے ایک اللہ کا، اور اللہ جل وعلا نے اور اس کے پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، یہ حکم دیا ہے کہ جہاں شرک ہو رہا ہو، جہاں کفر ہو، جہاں رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی حدود کو توڑا جا رہا ہو، جہاں دین اسلام کی تعلیمات کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہو، وہاں اسلام رب کی عبادت کے لیے بھی اجازت نہیں دیتا کہ کہیں کسی دیکھنے والے کو کوئی غلط فہمی نہ ہو جائے۔ اسلام عقیدہ توحید کے معاملے میں بڑی سنجیدگی اختیار کرتا ہے۔ نماز جنازہ میں رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے رکوع اور سجود تشہد سے روک دیا کہ کہیں کسی دیکھنے والے کو یہ شبہ نہ ہو کہ یہ جو رکوع ہو رہا ہے یا سجدہ ہو رہا ہے یہ اس میت کے لیے ہو رہا ہے۔ حالانکہ اگر کوئی سجدہ کرتا، رکوع کرتا، تشہد میں بیٹھتا تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، مگر اللہ جل وعلا نے وہاں رکوع اور سجدہ ختم کر دیا کہ کہیں کوئی اس بارے میں غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے ہر معاملے میں عقیدہ توحید کا دفاع فرمایا ہے۔ اس لیے میں گزارش کروں گا ایسے تمام لوگوں سے جو درگاہوں پر، آستانوں پر، مزاروں پر جاتے ہیں فقط فاتحہ کہنے کے لیے، زیارت کے لیے، نفل پڑھنے کے لیے، اللہ کا یہ فرمان سن کر ان حرکتوں سے باز آ جاؤ کہ ہمارے رب نے ایسے مقامات پر اپنی عبادت سے بھی روک دیا جہاں شرک ہو رہا ہو، جہاں کفر ہو، جہاں رب کی نافرمانی ہو رہی ہو، جہاں اسلام کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہوں۔ اللہ المستعان۔ اس لیے باز آ جاؤ لوگوں کے شرک میں مبتلا ہونے کا مزید سبب نہ بنو۔ اور آخر میں میں ایسے تمام لوگوں کو پیغام دے دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کسی درگاہ پر، مزار پر، آستانے پر جانا چاہتے ہیں ان حالات میں، اس سچویشن میں، فقط ایک شرط کے ساتھ، اور وہ شرط کیا ہے کہ وہاں جا کر آپ نے کھلے عام رب کی توحید بیان کرنی ہے، لوگوں کو کھلے عام علی الاعلان شرک سے منع کرنا ہے، روکنا ہے، اس چیز کا رد کرنا ہے، لوگوں کو کہنا ہے کہ یہ جو کچھ تم یہاں کر رہے ہو یہ شرک ہے، اور اس شرک سے باز آ جاؤ۔ اگر اتنی ہمت، اتنی جرت، اتنی غیرت، اتنا احساس
دلوں کے اندر نہیں ہے، شرک سے روکنے کی صلاحیت نہیں ہے، توحید بیان کرنے کی معارفت نہیں ہے، تو باز آ جاؤ، ایسی تمام ہر جگہوں پر جانے سے رک جاؤ، ورنہ یہ یاد رکھو اگر ایک شخص بھی تمہاری کسی وجہ سے ورنہ یاد رکھو اگر ایک شخص بھی تمہاری وجہ سے شرک میں مبتلا ہوا تو تم اس چیز کے ذمہ دار ہو، اللہ المستعان۔